السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین کی ہائرنگ رینٹل سیلنگ میں 85% اضافہ ہو گیا۔ گریڈ 1 سے 22 سب کے لیے یکساں اضافہ ہوا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ ہائرنگ رینٹل سیلنگ ہاؤس رینٹ میں فرق کیا ہے اور ہائرنگ کون سے ملازمین کو ملتی ہے؟ ہائرنگ کے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ کورڈ ایریا کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ گریڈ 1 سے ہائرنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن افواج پاکستان میں کون سے گریڈ سے ہائرنگ شروع ہوتی ہے؟ یہ بڑا برننگ کوشچن ہے۔ جو فیڈرل امپلائیز ہیں ان کی ہائرنگ گریڈ 1 سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو اضافہ بھی ہوا ہے گریڈ 1 سے 22 سب کے لیے ہوا ہے، لیکن افواج پاکستان میں یہ کس گریڈ سے ہائرنگ شروع ہوتی ہے؟ کیا صوبائی ملازمین کو بھی ہائرنگ ملتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے تمام سوالات کے جوابات اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو جی کہ ہائرنگ میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ کیبنٹ نے بھی اپروول دے دی ہے، اور اس سے پہلے یہ سمری یہ آپ کے سامنے ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ جو میرا واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ یہ تمام ڈاکومنٹس میں نے شیئر کر دیے ہیں۔ یہ سمری منسٹری آف ہاؤسنگ نے بھیجی تھی جب اپروول دی تھی پہلے منسٹری آف فنانس نے۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی اپروول ہوئی، پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دی، اب کابینہ نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے جی۔ اب فائنل نوٹیفیکیشن انشاءاللہ اب یہ منڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے جی۔ ہائرنگ میں گریڈ وائز کتنا اضافہ ہوا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے کہ یہ جو ہائرنگ ہے اس میں اور رینٹلس ہاؤس رینٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہاؤس رینٹ یہ ملک بھر کے تمام ملازمین کو، یہ جو آپ کے سامنے اس وقت چارٹ ہے یہ ہاؤس رینٹ کا ہے گریڈ 1 سے 22۔ چھوٹے شہروں میں 30% ہے 2008 کی بیسک کا، اور بڑے شہروں میں 2008 کی بیسک کا 45% ہے، اور کے پی کے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ گریڈ وائز ہاؤس رینٹ ہے، جبکہ یہ گریڈ وائز اس وقت جو ہائرنگ چل رہی ہے وہ ہے۔ تو ہائرنگ اور ہاؤس رینٹ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کتنا کورڈ ایریا چاہیے ہوتا ہے؟ گریڈ 1 سے 2 300 اسکوائر فٹ چاہیے ہوتا ہے جی، اور یہ آگے کتنے کمرے بنے ہونے چاہیے؟ 1 to 2 رومز ود دا کوکنگ ایریا، اور باتھ روم بھی ہونے چاہیے۔ یہ جو میرا واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ میں نے یہ شیئر کر دی ہیں، یہ باقاعدہ ڈاکیومنٹس بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اکوموڈیشن الوکیشن رولز 2002، اور یہ ہے جی اس کی کورڈ ایریا، اور یہ پورا 2004 میں اس کی جو ہائرنگ کی اسپیسیفیکیشن ہے کہ کتنا کورڈ ایریا ہے۔ جیسے جیسے گریڈ بڑھتا جائے گا کورڈ ایریا بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ ڈاکومنٹس میں نے اپنے واٹس ایپ چینل پہ شیئر کر دیے ہیں، آپ وہاں پہ دیکھ سکو گے۔ اچھا، جو ہائرنگ رولز ہیں، یہ جو اکوموڈیشنز رولز 2002 ہیں، اس کا چیپٹر 4 اس میں ہائرنگ اکوموڈیشن رولز ہے کہ سیلف ہائرنگ۔ تو بھائی ہائرنگ جو ملتی ہے یہ 6 بڑے شہروں میں ملتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 2021 کا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اسی طرح کا نوٹیفیکیشن یہ آئے گا، یہ 2025 کا ریٹس یہی ہوں گے کیونکہ اسی کی اپروول ہو گئی ہے، اور یہ ڈرافٹ ہے، ابھی اس کے انشاءاللہ منڈے کو فائنل نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تو گریڈ وائز اضافات یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے، اور یہ 6 بڑے شہروں میں راولپنڈی، کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور، اسلام آباد۔ یہ 6 بڑے شہروں میں اسلام آباد کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے، باقی ملک بھر میں ایک ہی ریٹ ہے۔ وفاقی ملازمین کو بھی سب کو نہیں ملتی، یہ صرف جو ان 6 بڑے شہروں میں رہتے ہیں۔ ہاں، وفاق کے ہر ادارے کا ملازم انٹائٹل ہے، آپ کسی بھی ملازم سے ہو، اور وفاقی ملازمین کو یہ گریڈ 1 سے 22 تک سب کو ملتی ہے۔ جبکہ جو میں نے سوال پوچھا تھا افواج پاکستان میں یہ جیسے اگر ہم ایئر فورس کی بات کریں تو جے سی ایس سے شروع ہوتی ہے، جے سی ایس رینک کے، اب اسی طرح آرمی میں صوبیدار سے، نیوی میں چیف سے یہ ہائرنگ شروع ہوتی ہے۔ نیچے جو عملہ ہے جس طرح لیڈنگ مین ہے، سپاہی ہیں، ان کو ہائرنگ نہیں ملتی، یاد رکھیں۔ افواج پاکستان میں اس کا علیحدہ کرائٹیریا ہے، آگے یہی ہو جاتی ہے ہائرنگ جو اس وقت وفاقی ملازمین کی ہے۔ لیکن اگر ایک وفاقی ملازم ہے وہ گریڈ 1 کا بھی ہائرنگ اپلائی کر سکتا ہے، لیکن ایک سپاہی
ہائرنگ اپلائی نہیں کر سکتا. ان کے JCOs رینک سے یہ شروع ہوتی ہے. وفاق میں بھی پہلے یہ گریڈ 16 سے تھی، بعد میں رول تبدیل ہوئے تو یہ ہائرنگ ملنا شروع ہو گئی گریڈ 1 سے. یہ فرق ہے کہ جو ہمارے افواج پاکستان کے بعد ساتھی پوچھ رہے ہیں بار بار، تو وہاں پہ JCOs رینک سے یہ CPOs رینک سے شروع ہوتی ہے جو افواج پاکستان ہے. فرق بہت زیادہ ہے جی. اس لیے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہاؤس رینٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. یہ ہاؤس رینٹ ہے آپ کے سامنے، ملک بھر کے جو گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب 15ویں گریڈ کا ہاؤس رینٹ بڑے شہروں میں 3524 روپے ہے اور چھوٹے شہروں میں 2350 روپے. اب 2350 روپے میں کون سا گھر ملتا ہے؟ تو جس طرح یہ ہائرنگ میں اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے جی، یہ ہاؤس رینٹ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. یہ بالکل جائز مطالبہ ہے تاکہ جو ہائرنگ افورڈ نہیں کر سکتے یا جو انٹائٹل نہیں ہے، ہائرنگ تو وفاقی ملازمین بھی سب کو نہیں ملتی، جو 6 بڑے شہروں میں رہتے ہیں صرف ان کو ملتی ہے. تو ایک یہ بڑا بالکل جائز مطالبہ ہے کہ ہائرنگ تمام ملازمین کو ملنی چاہیے تاکہ اس وقت جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی، یہ دیکھیں صرف ہائرنگ نہیں، یہ باقی الاؤنسز دیکھیں. یہ جو 2025-26 میں جو نیا بندہ بھرتی ہوگا اس کی یہ تنخواہ بن رہی ہے اس وقت. یہ ہائرنگ ہے جی، اور یہ کنونس الاؤنس ہے اور یہ میڈیکل الاؤنس ہے. میڈیکل الاؤنس گریڈ 1 سے 16 تک 1500 روپے ہے، اور اسی طرح میڈیکل کنونس الاؤنس 1785 روپے ہے گریڈ 1 سے 4 تک کا. 16ویں گریڈ کا بھی 5000 روپے اور 15ویں گریڈ کا 2856 روپے کنوینس الاؤنس ہے. تو تمام الاؤنسز میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ ڈیمانڈ بھی تھی گیگا کی، اس کو پورا ہونا چاہیے. یہ ڈیمانڈ تو پوری ہو گئی، ہاؤس رینٹ میں ہائرنگ میں تو اضافہ ہو گیا، لیکن ہاؤس رینٹ میں اضافہ اور باقی الاؤنسز میں اضافہ یہ بالکل جائز مطالبہ ہے. جو ہائرنگ کے رولز ہیں یہ اب میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں سارے نہیں یا آپ کو پڑھ کے سنا سکتا. یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو میرا واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ شیئر کر دیے ہیں کہ کتنا کورڈ ایریا چاہیے ہوتا ہے، رولز کیا کیا ہیں ہائرنگ کے، کون اپلائی کر سکتا ہے. اگر میاں بیوی دونوں ملازم ہیں تو دونوں انٹائٹل نہیں ہیں، صرف ایک کو ملے گا. یہ بھی کومنٹس میں ساتھی پوچھ رہے تھے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دے کہ اگر دونوں وفاقی ملازم ہیں، دونوں انٹائٹل ہیں، تو صرف ایک اپلائی کر سکتا ہے، دوسرا جو ہے اس کو پھر ہاؤس رینٹ ملے گا. اس کی ہائرنگ تو نہیں ہے لیکن اس کو ہاؤس رینٹ ملے گا. یہ کیس گیا تھا اس میں میری علیحدہ سے ایک ویڈیو ہے جی. تو یہ ہیں جی ہائرنگ کی رولز. یہ اس وقت ہائرنگ چل رہی تھی 2021 کی، اور اب جو نئی ہائرنگ ہے وہ یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے. بہت بڑا اضافہ ہے. انشاءاللہ بہت جلد نوٹیفیکیشن آ جائے گا، امید اگلے ہفتے. اچھا، یہ جو بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کا اطلاق کب سے ہوگا، تو یہ جو سمری ہے نا جی، اس سمری میں جو لکھا ہوا ہے وہ امیجیٹ ایفیکٹ ہے. امیجیٹ ایفیکٹ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس دن نوٹیفیکیشن آئے گا اس سے ہوگا. تو یہ زیادتی ہے. اس کا اطلاق جس طرح یہ پہلے نوٹیفیکیشن آیا تھا 28 ستمبر کو، اطلاق 1 جولائی سے ہوا تھا، تو یہ 1 جولائی سے ہی ہونا چاہیے. لیکن جو یہ سمری سامنے آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ود امیجیٹ ایفیکٹ. اس کا مطلب ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا پیر کو، تو یہ 1 نومبر سے نہ کہیں ایسا ہو، یا ابھی جیسے فائنل نوٹیفیکیشن آئے گا تو پھر کنفرم ہو جائے گا کہ اس کا اطلاق کب سے ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ جی کچھ لوگوں نے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ 3 سال کا ہوا ہے. اس میں انشاءاللہ میں ایک علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ جن کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کن کو بقایا بھی ملے گا اور کن کو نہیں ملے گا. یہ ایک دفعہ نوٹیفیکیشن آ جائے پھر کلیئرٹی بھی آ جائے گی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کر لیں. اللہ حافظ.